بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا دیور ہر وقت مجھے غصے سے گھورتا رہتا، پتہ نہیں وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا، میرے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ کر سارا الزام میرے سر پر لگا دیتا۔ میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، لیکن ایک دن میرا وہم حقیقت بن گیا۔ جب میرا شوہر گھر نہیں تھا اس دن وہ اچانک میرے کمرے۔ میرا نام مہربانو ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ میں نے مدرسے کی دینی تعلیم جیسے ہی مکمل کی، میری امی کو مجھے رخصت کرنے کی جلدی پڑ گئی۔ بہت جلد رشتے والے کی کوششوں سے میرا ایک اچھی جگہ رشتہ طے پا گیا۔ لڑکے کی ایک بہن اور ایک ہی چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹی سی فیملی تھی۔ میری امی نے سوچا کہ میری بیٹی راج کرے گی اور میری وہاں شادی کر دی گئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں ملا کرتے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو شادی پر ہی دیکھا۔ میں جب بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میرے ساتھ سب بہت اچھے سے ملے۔ ساس اور سسر کے علاوہ صرف دیور ہی گھر میں رہتا، کیونکہ میری نند کی میری ساتھ ہی شادی ہو گئی تھی۔ شادی پر میرا دیور نہیں تھا۔ میری ساس بتانے لگی کہ وہ ولیمے کے دن آئے گا کیونکہ اس کے پیپر چل رہے ہیں۔ ولیمے والے دن میری ساس دیور کو ملانے مجھ سے لائی تو میرا دیور مجھے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر ایک دم وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے لگا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر پھر میں نے خود ہی سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ سب سسرال والے بہت اچھے ہیں اور میرے ساتھ ٹھیک ہیں، لیکن پھر میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی، کیونکہ میرے دیور کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ شروع میں تو میں نے نوٹس نہیں کیا، مگر پھر مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا، لیکن وہ چپ چاپ مجھے گھورتا رہتا۔ میں جدھر سے گزرتی وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا۔ اس کے پیپرز ختم ہو گئے اور اب اسے چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتا اور میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بہت چڑ ہوا کرتی تھی۔ ولیمے پر بھی وہ دور دور ہی رہا کرتا، لیکن تب میں نے دھیان نہیں دیا۔ اب شوہر کام پر چلا جاتا اور وہ گھر میں سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ اس کی نظروں میں مجھے نفرت نظر آتی۔ وہ مجھے زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کی نظروں کی چبھن مجھے چین نہیں لینے دیا کرتی۔ صاف لگتا کہ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہا ہے۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا اسے جا کر پوچھ لوں کہ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، مگر میں ہر بار رک جاتی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں کیا کرتی؟ بہت ہی عجیب صورتحال بن چکی تھی اب۔ مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہا، آپ کا چھوٹا بھائی لگتا ہے مجھے پسند نہیں کرتا، غصے سے دیکھتا رہتا ہے۔ میرا شوہر ہنس پڑا اور کہنے لگا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ شوہر کی باتوں پر میں چپ ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں ہے، پر میرے دیور کا رویہ اور خراب ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے خلاف محاذ کھول لیا۔ مجھے جان بوجھ کر تنگ کرتا، بہانے بہانے سے اپنے سارے کام مجھ سے کرواتا، پھر کام خراب کر کے الزام بھی میرے سر پر لگا دیتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرے کپڑے استری کر دیں۔ میں چپ چاپ استری کرنے لگی۔ اسی وقت کہنے لگا کہ مجھے پانی لا کر دیں۔ میں استری کو کھڑی کر کے پانی لینے چلی گئی۔ واپس آ کر دیکھا تو اس نے استری اپنے کپڑوں پر رکھ دی تھی اور کپڑے جل گئے۔ اس نے شور مچا کر اپنی ماں کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ بھابھی مجھے پسند نہیں کرتی، میرے کپڑے جلا دیتی ہیں۔ میری ساس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شوہر بھی کہنے لگا کہ اس کو اپنے بھائی سمجھو، تم اسے دیور سمجھ کے نفرت نہ کرو۔ اس نے سب کو گھر میں میرے خلاف کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں، لیکن اسے مجھ سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ مجھے کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ میں تو اسے شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا، پھر جانے وہ کس بات کے بدلے لے رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ میں اندر گئی تو وہ چونک گیا اور جلدی سے میرا موبائل بیڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ میرے موبائل سے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ سرے سے ہی مکر گئے۔ کہنے لگا کہ بھابھی الزام لگا رہی ہیں، میں نے ان کا موبائل فون کیوں پکڑنا تھا، حالانکہ میں نے اس کے ہاتھوں میں خود اپنا موبائل دیکھا تھا۔ میری ساس اور شوہر نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں اس معصوم کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہوں۔ کچھ دنوں بعد کی بات تھی، میں کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ کمرے سے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو میں جلدی سے اٹھانے چلی گئی۔
لیکن اسی وقت میرے دیور کو موقع مل گیا، اس نے آنچ تیز کر کے سارا سالن جلا دیا۔ میں جب آئی تو اس پر چلانے لگی۔ میں نے پوچھا آخر تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ واہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جیسی لڑکی کو میں اپنے بھائی کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں چونک گئی اور پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے شوہر کی بہت وفادار ہوں۔ کہنے لگا کہ وقت آنے پر سارے راز بتا دوں گا، لیکن اس گھر سے نکال کر رہوں گا۔ اس کی باتوں کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ جانے وہ کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا؟ گھر میں کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا۔ میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا، سب بس اسی کی باتوں پر یقین کیا کرتے۔ مجھے اب اپنے دیور سے بہت ڈر لگنے لگا۔ اس کی نیت اور ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ ایک دن میرا شوہر شہر سے باہر کسی کام سے گیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس اور نند بھی بازار چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ اچانک میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ کہنے لگا کہ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں تم سے اس قدر نفرت کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہ تم مجھ سے آخر کیوں نفرت کرتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ تم ایک بری لڑکی ہو۔ تم وہی ہو نا فیس بک والی ماہا خان، جس نے جانے کتنے لڑکوں کو پھانس رکھا تھا؟ میں سب جانتا ہوں تم کیا کرتی تھی ماضی میں، مجھے سب علم ہے۔ اس کے منہ سے اپنی پرانی فیس بک آئی ڈی کا نام سنتے ہی میں لرز گئی۔ میری جان نکل گئی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم۔ وہ نفرت سے کہنے لگا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تم فیک آئی ڈی بنا کر لڑکوں سے دوستی کرتی تھی اور ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتی تھی۔ میرے دوست نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کر کے تمہاری تصویریں دکھائی تھی مجھے۔ جانے کتنے لڑکوں سے تمہارے عشق معاشقے ہوں گے، اور اب تم میرے بھائی کی زندگی میں اسے دھوکہ دینے آ گئی ہو۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش فنا کر دیے تھے۔ مجھے آج سے 4 سال پہلے کی یادیں یاد آنے لگی۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے گھر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ضد کر کے میں نے اسمارٹ فون بھی منگوا لیا۔ پھر محلے کی بہت ساری سہیلیوں نے فیس بک پر اکاؤنٹس بنا رکھے تھے۔ وہ مجھے بھی اکثر کہتی رہتی تھیں کہ فیس بک پر زندگی بڑے مزے کی ہے۔ ان کے کہنے پر 3 سال پہلے جب میں نے نئی فیس بک بنائی تھی تو بہت سے غلط کاموں میں پڑ گئی تھی۔ لڑکوں سے دوستی اور چیٹنگ کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں سارا دن فون پر باتیں کیا کرتی اور مہنگے تحائف بھی منگوایا کرتی۔ لیکن پھر جانے کیسے امی کو پتہ چل گیا۔ ایک دن میں فون پر ایک لڑکے سے بات کر رہی تھی، شاید انہوں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور موبائل چھین لیا۔ پھر کچھ ماہ بعد اماں نے مجھے مدرسے میں داخلہ دلوا دیا۔ 2 سال میں وہیں رہی اور سارے عرصے میں بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے دین سے لو لگا لی تھی۔ اب مجھے اپنی پچھلی غلطیوں پر ندامت ہوتی اور میں اللہ سے معافی مانگتی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اب غلط راستے کی طرف نہیں جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرا دیور اسی لڑکے کا دوست ہے جس سے میری چیٹ ہوتی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہیں وہ میرے شوہر کو ساری سچائی نہ بتا دے۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو میرا گھر خراب ہو جاتا۔ ابھی شادی کو تو صرف 1 ماہ ہی تو ہوا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ اب میں بدل چکی ہوں اور نیک ہو گئی ہوں۔ وہ میرا یہ راز اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کو نہ بتائے۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، ورنہ پہلے دن ہی بھائی کو دکھا کر تمہاری اصلیت انہیں بتا دیتا۔ میں نے اسے اللہ کی قسم کھا کر بتایا کہ میں بدل گئی ہوں، اب پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ مجھے بچا لے۔ کچھ دنوں تک میں خوف سے کانپتی رہی کہ میرا ماضی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں ہر وقت دعائیں مانگتی رہتی۔ ایک دن اپنے مدرسے چلی گئی، وہاں سے باہر نکلی تو میرا دیور کھڑا تھا۔ گھر آ کے پوچھنے لگا کہ تم اس مدرسے میں کیا کر رہی تھی؟ جب میں نے اسے مدرسے میں پڑھنے کا بتایا تب کہیں جا کر اسے تسلی ہوئی۔ کہنے لگا کہ اس مدرسے سے میری دوست کی بہن بھی پڑھاتی ہے۔ میں نے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تمہارے کردار کی گواہی دی ہے، اس لیے اب میں آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اگر تم نہ بدلی ہوتی تو میں تمہاری ساری حقیقت اپنے بھائی کو بتا دیتا۔ اسی وقت میرا شوہر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیسی حقیقت؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے کچھ سن نہ لیا ہو۔ میرا دیور کہنے لگا کہ یہی حقیقت کہ بھابھی کو وہم ہو گیا ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے لیے قابل احترام ہے
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے دیور نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ میرا دیور اب میرا نہایت احترام کرتا تھا اور اس کے بعد سے اس نے کبھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی شکر گزار تھی کہ اللہ کے بعد اس نے میرا بھرم رکھ لیا تھا۔ میری ساری لڑکیوں سے یہی درخواست ہے کہ لڑکوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ وقت گزاری کے بعد پوری عمر کے لیے داغ بن جایا کرتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔